دوستو، جیسا کہ آپ سب لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیروں کے پیر ہیں۔ آپ کا قدم مبارک تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ جس طرح انبیاء میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، اسی طرح اولیاء میں آپ کی شان یعنی حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کی شان اولیاء میں بلند ہے۔ آپ کے اس مرتبے اور مقام کو وقت کے تمام اولیاء نے مانا ہے، اگرچہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آپ کے اس بلند مقام سے حسد کرتے تھے اور آپ سے جلتے تھے، لیکن آپ نے کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر کام سر انجام دیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک مرید خاص حاضر ہوا۔ یہ وہ مرید تھا جو اکثر مختلف علاقوں کے سفر پر جاتا تھا۔ اس کے دل میں ہمیشہ یہ خیال رہتا تھا، دیکھوں کہ کوئی ایسا پیر یا ولی موجود ہے جو میری پیر سے بڑا ہو۔ وہ جس علاقے میں بھی جاتا وہاں کے پیروں اور ولیوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتا اور پھر ان کا موازنہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی سے کرتا، لیکن ہر بار اس کے دل کو یہی یقین ہوتا کہ میرے پیر یعنی حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہی وقت کے سب سے بڑے ولی اور سب سے بلند مقام رکھنے والے پیر ہیں۔ خیر، جب مجلس ختم ہوئی تو وہ شخص حضور غوث پاک کے قریب آیا اور عرض کرنے لگا، حضور اگر اجازت دیں تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، حضور میں اکثر سفر میں رہتا ہوں، پچھلے دنوں میں ایک علاقے میں گیا تو دیکھا ایک سنسان ویرانے میں ایک شخص ہوا میں پرندوں کی طرح اڑ رہا تھا۔ وہ زمین پر قدم نہیں رکھتا تھا بلکہ آسمان کی فضا میں اڑ کر سفر کرتا اور ہر علاقے میں اسی طرح پہنچتا۔ یہ سن کر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، وہ کوئی جادوگر بھی تو ہو سکتا ہے اور اپنے جادو کے زور پر یہ کرتب دکھا رہا ہو۔ اس پر وہ مرید عرض کرنے لگا، حضور پہلے مجھے بھی یہی خیال آیا کہ شاید وہ کوئی جادوگر ہے، پھر میں نے اس شخص کا پیچھا کیا۔ کافی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ شخص ایک بڑے مٹی کے ٹیلے پر اتر کر نماز ادا کر رہا ہے اور پھر وہ وہیں بیٹھ کر کافی دیر عبادت کرتا رہا۔ حضور ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک جادوگر جو شوبدہ بازی کے لیے ہوا میں اڑ رہا ہو اور لوگوں کو اپنے کرتب دکھا رہا ہو، وہ ویرانے میں جا کر نماز ادا کر رہا ہو؟ یعنی کیا جادوگر بھی دین کے اتنے پابند ہو سکتے ہیں؟ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو آپ فرمانے لگے، اچھا مجھے یہ بتاؤ، تمہیں وہ جگہ یاد ہے جہاں پر وہ اڑ رہا تھا؟ یہ شخص کہنے لگا، حضور مجھے پوری طرح یاد ہے۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ شخص سفر کرنے لگے اور چلتے چلتے اس جگہ پر پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہ جگہ بالکل ویران تھی اور دور دور تک کسی بھی شخص کا نام و نشان نہیں تھا۔ پھر حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس شخص سے پھر پوچھنے لگے، اچھا مجھے یہ بتاؤ، تمہیں وہ جگہ یاد ہے جس جگہ پر اس نے نماز ادا کی تھی؟ یہ شخص کہنے لگا، حضور ہاں مجھے یاد ہے کہ اس نے کس جگہ پر نماز پڑھی تھی۔ پھر حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کا یہ مرید اس جگہ کی طرف چل پڑے جہاں اس شخص نے نماز ادا کی تھی۔ جب اس جگہ پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں قدموں کے نشان تو تھے لیکن وہاں بھی موجود کوئی نہیں تھا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک شخص ہوا میں اڑتا ہوا آیا اور اسی جگہ پر آ کر کھڑا ہوا۔ جب اس شخص نے جو ہوا میں اڑ کر آیا تھا ان دونوں افراد کو یہاں دیکھا تو یہ بڑی گستاخی اور بے ادبی سے پوچھنے لگا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ میری عبادت کی جگہ ہے، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ جب حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مرید نے یہ بے ادبی اور یہ گستاخی سنی تو اس کو تھوڑا غصہ آیا، لیکن دوسری طرف حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ کھڑے تھے۔ آپ کا مرید بول کر کہنے لگا، تم نہیں جانتے کہ یہ وقت کے غوث ہیں اور وقت کے سب سے بڑے ولی ہیں۔ یہ وہ ولی ہیں جن کا رتبہ اور جن کے مقام کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بھی مانا ہے
اور وقت کے تمام ولی آپ کے قدم مبارک کو اپنی گردن پر تسلیم کرتے ہیں۔ کیا تم آپ کو نہیں جانتے؟ یہ شخص جو اڑ کر آیا تھا بڑے مغرورانہ اور متکبرانہ لہجے میں کہنے لگا، میں کسی شخص کو نہیں جانتا اور نہ ہی میں کسی غوث اور ولی کو جانتا ہوں، میں خود اللہ کا ایک بہت بڑا ولی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے میری عبادت کے بدلے میں مجھے یہ صلہ دیا ہے کہ میں اڑ کر کہیں بھی جا سکتا ہوں۔ کیا تم نے کبھی کسی انسان کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ انسان تو اڑ بھی نہیں سکتا، اور مجھے دیکھو کہ میں پرندوں کی طرح ہوا میں اڑ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 پر عطا کیے ہیں تاکہ میں جہاں بھی جاؤں اڑ کر جا سکوں۔ کیا تمہارے پیر کے پاس اڑنے کی طاقت ہے؟ اگر تمہارے پیر کے پاس اڑنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر سب سے بڑا پیر تو میں ہوں، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو کر اسے اڑنے کے لیے 2 پر عطا کرتے ہیں۔ یہ شخص یوں ہی گستاخی اور بے ادبی کر رہا تھا، اور حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا یہ مرید اس کو جواب بھی دے رہا تھا، لیکن حضور غوث پاک نے ابھی تک اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر یہ شخص جو اڑ کر آیا تھا کہنے لگا، اب تم یہاں سے چلے جاؤ، میری نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، میں روز یہاں عبادت کرتا ہوں اور کافی دیر تک عبادت کرتا رہتا ہوں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر اس شخص نے نماز کی نیت کی اور نماز شروع کر دی۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بھی وہی نماز شروع کر دی، کیونکہ اب نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ اب جیسے ہی حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اس کے ساتھ نماز پڑھنے لگے تو اس شخص سے جو اڑ کر آیا تھا نماز مکمل نہیں ہو رہی تھی، بڑی مشکل سے یہ سجدہ ادا کر رہا تھا اور بڑی مشکل سے یہ نماز کے باقی ارکان ادا کر پایا۔ پھر اس نے جلدی جلدی نماز ختم کی اور اڑ کر جانے لگا، لیکن جیسے ہی اس نے اڑنے کی کوشش کی یہ اڑ نہیں سکا اور وہیں زمین پر گر گیا۔ اس نے پھر اٹھ کر کوشش کی اور پھر یہ زمین پر گر گیا۔ اس نے کافی دیر اٹھنے کی کوشش کی اور اٹھنے کی کوشش کے بعد یہ اڑنے لگا، لیکن ہر بار یہ ناکام رہا اور زمین پر گر جاتا۔ ادھر حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ ابھی اپنی نماز میں مشغول تھے، اور دوسری طرف حضور غوث پاک کا مرید یہ سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اب اس شخص کی سمجھ میں آ چکا تھا کہ میں نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اور میں نے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں گستاخی کر کے اپنا رتبہ اور اپنا مقام کھو دیا ہے۔ جیسے ہی حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی نماز ختم کی اور آپ نے سلام پھیرا تو یہ شخص جو اڑ کر پہلے آیا تھا گرتا پڑتا حضور غوث اعظم کے قدموں میں آ گیا اور آپ سے معافی مانگنے لگا اور یہ کہنے لگا، حضور میں بھول گیا تھا، میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کی وجہ سے مغرور ہو گیا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری عبادت کی وجہ سے مجھے اڑنے کی صلاحیت دی تھی، لیکن میں بھول گیا تھا کہ یہ صلاحیت میری عبادت کے بدلے میں نہیں تھی، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا، اور میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و کرم کو اپنی محنت سمجھ رہا تھا اور میں طاقت کے نشے میں چور ہو گیا تھا۔ حضور لیکن اب مجھے میری سزا مل چکی ہے۔ حضور میں آپ کے حضور بھی معافی مانگتا ہوں اور اپنے ہر فعل اور ہر عمل پر اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی سچی توبہ کرتا ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میری طاقت مجھے واپس مل جائے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ نے میرے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ ضرور راضی ہو جائے گا اور میری کھوئی ہوئی طاقت مجھے واپس مل جائے گی۔ اس شخص کے یہ الفاظ سن کر حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو اس پر رحم آ گیا۔ آپ نے اسے سمجھایا، دیکھو یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل و کرم ہے، وہ جسے چاہے جتنا نواز دے۔ انسان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ سانس لینے کی طاقت بھی انسان کے بس میں نہیں۔ ہاں انسان کے اختیار میں صرف کوشش ہے، باقی عطا کرنا اس ذات کا کام ہے۔ وہ اگر چاہے تو بغیر عبادت کے بھی کسی کو طاقت بخش دے، اور اگر نہ چاہے تو 1000 سال عبادت کرنے کے باوجود بھی کسی کو کچھ نہ دے۔ وہ اپنی مرضیوں کا مالک ہے اور ساری کائنات کا پروردگار ہے۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے عاجزی کے ساتھ اس شخص کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، گڑ گڑا کر معافی مانگی اور مسلسل اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے اس شخص کو معاف کر دیا۔ پھر اس شخص نے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غرور اور تکبر سے توبہ کر لی
اور عاجزی و انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو شخص کبھی اپنے آپ کو سب سے بڑا ولی کہتا تھا، اپنی طاقت پر اتراتا تھا اور اپنے ہوا میں اڑنے پر غرور کرتا تھا، وہی شخص اب حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں روز آنے لگا۔ وہ آپ کا واز سنتا اور آپ کی آواز سننے میں دیر تک بیٹھا رہتا اور آخر کار وہ بھی آپ کا مرید بن گیا۔